ناظرین، زندگی میں انسان مختلف قسم کی صورتحال سے گزرتا ہے۔ انسان بذات خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس کی زندگی میں آنے والی ماضی کے نالج، حال کے نالج کو ایزیکل ٹو کر کے یہ مستقبل کے فیصلوں تک پہنچتا ہے، اور انسان ڈرا ہوا ہے کیونکہ ماضی میں ہونے والی قباحتوں اور حال میں موجود سچویشنز کو وہ ہمیشہ اپنی میموری میں سیف اس بات کو رکھتا ہے جس میں اس نے بہت سے دکھ اور تکلیف پریشانیاں دیکھی ہوتی ہیں، اور اسی کے جب ایزیکل ٹو آنسر پہ وہ نکلتا ہے تو وہ نکلتا ہے اس کا مستقبل، اور جو کہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے ملک میں لوگوں کو بنیادی ضروریات نہیں میسر ہو رہی۔ میرے لوگ اپنے پیٹ کاٹ کر کے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روز ایک نئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرا ملک ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جو صورتحال سن 47 سے ہمارے بڑوں نے دیکھی، ہمارے ماں باپ نے دیکھی، اور ہم بھی اسی سے گزر رہے ہیں۔ حالات کے نہ بدلنے کی وجہ سے انسان کا انسان کے ساتھ رویہ بہت بدلتا چلا جا رہا ہے۔ انسان دوسرے انسان کو صرف ایک کمرشل پروڈکٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کبھی جھوٹ بول کے، کبھی منافقت کر کے، کبھی دغا بازی کر کے، کبھی اپنی مجبوری ظاہر کر کے دوسرے کی جیب کاٹ کے، ادھار کے نام پہ قرضہ لے کے، اور پھر جس نے آپ کی مدد کی اس کی آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک دینے کے بعد بھی اگر اس کی رسائی نہیں ہو پا رہی تو انسان کے اندر یہ پیدا ہونے والا بدلاؤ ایک بہت خوفناک سچویشن کریٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، آج جس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم۔ ہمارے ملک کو اگر کسی ایک چیز نے بچایا ہوا تھا تو وہ تھا ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم، جہاں پر گھر میں رہنے والے کچھ مرد، خواتین اور بچے مل کر کے اپنے گھر کے سروائیولز کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک بے روزگار ہوتا تھا بھائی تو دوسرا بھائی کھڑا ہو کر کے اس ذمہ داری کو پورا کرتا تھا، اور اگر دونوں ہی بھائی یا 3 بھائی اپنے گھروں میں فائنینشل سٹیبل ہیں تو ان کے گھر کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر تھا، بچے اچھے سکولز میں پڑھ رہے تھے، گھروں میں ایک شانتی کا عالم تھا، پیسفل انوائرمنٹ تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک بنیادی معاشی قتل ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب گھر میں رہنے والے افراد اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے کہ میں تو بجلی کم استعمال کرتا ہوں لیکن ساتھ والے کمرے میں رہنے والا بھائی بجلی کا استعمال زیادہ کرتا ہے، تو میں بل اتنا کیوں دوں جو کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا۔ اور اسی قسم کے اور بہت سے معاملات کی وجہ سے آج گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور لوگ اس بات پہ فوقیت دے رہے ہیں کہ وہ خود کو الگ کر کے اپنے الگ گھر میں، ایک کرائے کے گھر میں یا اپنا گھر خرید کے اس گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سوشل بائیکاٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنے جینے مرنے بیماری میں جہاں 4 لوگ ہمیں کندھا دینے والے ہوتے تھے، ہمارا ساتھ دینے والے ہوتے تھے، اب ہم ایک اجنبی کالونی یا اجنبی محلے میں جا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں جہاں پر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ گھروں کی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً حالات بہت برے ہیں، یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اب گھر کا پورا بوجھ ایک شخص اٹھائے اور وہ باقی تمام افراد کو لے کر کے زندگی گزارے۔ تو اس کا ایک بہت آسان حل جو ہے
وہ یہ ہے کہ گھر میں موجود تمام ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز کریں. بہنیں، بیٹیاں، اب وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو گھر سے باہر نکل کے کسی اسکول میں ٹیچنگ کرنے پڑ رہا ہے اور نتیجے کے طور پہ آپ کو مہینے کے 3,000 یا 4,000 مل رہے ہیں. اب گھروں میں ہی اتنی اپرچونٹیز ہیں جس کا تعلق انٹرنیٹ کے ساتھ ہے. آپ گھروں میں بیٹھ کر کے ایسی سروسز پہ کام کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے گھروں کے مردوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. وہ دور گزر گیا کہ جب گھر میں کمانے والا ایک تھا اور کھانے والے 9 لوگ تھے، اور وہ ایک شخص گھر بھی چلاتا تھا، غمی خوشیوں کے معاملات بھی دیکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خوبصورت گھر بھی بنا کے دے دیا کرتا تھا. اب اور روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے کہ ایک شخص کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ڈالی جائے. اب گھر کے تمام پارٹیسپینٹس کو، بیٹی سے لے کے ماں تک، سب کو اپنے گھروں میں ایک اسمال انڈسٹری کی صورت میں کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ یا کسی بھی اسکل سے جو آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ مل کے اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے. وگرنہ وہ ایک شخص اس قدر دل برداشتہ ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی کی جانب بھی جا سکتا ہے. وہ اتنا دل برداشتہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے اس گھر سے الگ ہو جائے. وہ اس بات پہ بھی دل برداشتہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کے ایک بے نامی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر کمانے والا ایک اور کھانے والے 9 ہوں. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہر شخص محنت کرتا ہے، ہر شخص ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارتا ہے اور فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ اس زندگی کو لے کے چلتا ہے. مگر اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا سوشل بائیکاٹ ہمارے قریب ترین رشتوں کے ساتھ مزید بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹنے کا مطلب ہے پاکستان کا ٹوٹنا. میرے درد کو اظہار کا سلیقہ کہاں، یہ تو میرے لفظوں نے مخبری کر دی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے.